عقبہ مہرا اسٹوریز۔ پیاری اما جان، آگے بھی بتائیے نا، کیا بچہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا؟ ہاں بیٹا، بچہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ بادشاہ کو بہت زیادہ فکر تھی کہ اگر یہ بچہ زندہ رہ گیا تو میری سلطنت ختم ہو جائے گی، میری بادشاہت کو زوال لگ جائے گا۔ بچے نے کہا کہ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ مجھے کیسے مارنا ہے۔ صرف آپ کو یوں کرنا ہوگا کہ میں ایک کلمہ بتاؤں گا، آپ نے اسی کو پڑھنا ہوگا، لیکن آپ کو یہ کام کرنے کے لیے تمام رعایا کو جمع کرنا ہوگا۔ بادشاہ نے اس کی یہ بات مان لی اور اگلے دن تمام رعایا کو جمع کیا گیا۔ جب درباری حاضر ہوئے اور دربار میں سب بیٹھ چکے تو بچے نے ایک تیر نکالا اور بادشاہ کے حوالے کر دیا کہ اس پہ آپ نے جو کلمات میں بتاؤں وہ پڑھنے ہوں گے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں بتاؤ، کیا کلمہ میں نے پڑھنا ہے؟ بچے نے کہا، بسم اللہ رب ھذا الغلام، اور یہ تیر آپ نے پھینک دینا ہے۔ جب بادشاہ نے یہ کلمہ پڑھا اور تیر پھینکا تو بچہ اسی وقت مر گیا، اور اسی کے ساتھ تمام تماشائی بہت زیادہ پریشان ہوئے اور شور بچ گیا دربار میں، اور ان کی زبان میں صرف ایک ہی بات تھی، آمنا برب ھذا الغلام، آمنا برب ھذا الغلام، کہ ہم اس غلام کے یعنی اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا اور غصے سے آگ بگولا ہوا کہ میں تو ایک بچے کو مارنا چاہ رہا تھا، یہ تو تمام لوگ ہی ایمان لے آئے۔ لہٰذا حکم دیا اپنی افواج کو کہ جلدی آؤ، اے میرے سپاہیوں، جلدی آؤ اور یہاں پہ خندق کھودو اور لکڑیاں جمع کر کے یہاں پہ گراؤ اور آگ لگا دو اور ان تمام لوگوں کو اس میں گرا کے جلس کر دو۔ لہٰذا تمام سپاہی فوراً گئے اور آگ لگوانے کے لیے لکڑیاں جمع کی اور خندق کھودی گئی۔ یہ تمام سلسلہ جاری رہا اور آگ لگ گئی اور تمام تماشائی کو اس میں ڈال کے راکھ بنا دیا۔ وہاں پر بیٹھی ایک ماں بھی تھی جو اپنے بچیوں کو راکھ بنتا ہوا دیکھ رہی تھی، لیکن بہت بے بس تھی۔ ان میں سے ایک بچی کی جب روح پرواز کرنے لگی تو وہ کہنے لگی کہ گھبرائیے گا نہیں اماں جان، آپ حق پر ہیں، آپ جس دین پر اور جس اللہ پر ایمان لائی ہیں وہ ٹھیک ہے، وہی حق ہے۔ بس ماں کا خوشی سے کیا حال تھا بچوں میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ بھی خوشی خوشی سے چلی گئی اس دنیا سے۔ پھر کیا ہوا، تمام لوگ، تمام اہل ایمان جل کے راکھ ہو گئے، اور جتنے بھی لوگ تھے جو ان کو اس عذاب میں مبتلا کر رہے تھے وہ خندق کے ارد گرد بیٹھ کر ان کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ہی میرے پیارے بچوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ اما جان، آپ نے تو ہمیں بہت زیادہ پیاری کہانی سنائی، بہت زیادہ خوشی ہوئی یہ کہانی سن کے۔ کیسا وہ بچہ جو تھا اس نے کتنی بڑی قربانی دی۔ ہاں بیٹا، بالکل، لیکن اب آپ دونوں نے یہ بتانا ہے کہ آپ دونوں کو اس واقعے سے کیا سبق ملا۔ تو چلو عقبہ، پہلے آپ بتائیے۔ ہاں اما جان، کیوں نہیں، مجھے تو اس سے یہ سبق ملا کہ ہمیں مرتے دم تک اللہ کے کلمے کو بلند کرنا چاہیے، اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، چاہے ہماری جان تک کیوں نہ چلی جائے۔ جیسے اس بچے کا حال تھا، اس نے قولن بھی دعوت دی، فعلن بھی دعوت دی،
शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। महरा, आप बताइए आपको क्या सबक मिला? मुझे तो मम्मा अम्मा जान, मुझे तो इससे ये सबक मिला कि हमें हर काम इखलास से करना चाहिए और हमने जो भी काम करना हो उस पे अल्लाह का नाम जरूर लेना चाहिए, तो वो काम जरूर कामयाब होगा हमारा। वाह बेटा वाह, शाबाश। बहुत खुशी हुई आप लोगों के जवाबात सुनकर। जी अम्मा जान, बस एक और सवाल पूछना था कि आपने ये जो किस्सा हमें सुनाया, ये आपने कहाँ से देखा? बेटा, ये किस्सा मैंने कुरान पाक में से पढ़ा है, सूरे बुरूज जो 30वें पारे में है, उसमें ये तमाम किस्सा लिखा गया है। और बेटा, ये किस्सा अल्लाह पाक के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए लिखा गया। अल्लाह पाक ने उनको तसल्ली दी कि आप घबराइए मत, आप नाराज ना हो, आप हिम्मत से काम लें, क्योंकि आपसे पहले, आपकी कौम से पहले भी जितनी कौमें थी वो भी इसी तरह ईमान वालों को सताती थी, ईमान नहीं लाती थी। आपकी कौम भी आपको सताती है, ईमान नहीं लाती, इसलिए आपको हिम्मत से काम लेना होगा। तो बेटा, ये बात जो है ये हमें इस तरफ लेकर जाती है कि हमें अपना ईमान हर हाल में मजबूत रखना है और हमें हर एक आजमाइश को अच्छे तरीके से पार करना है। समझ आ गई बेटा? अब आप लोग ऐसे करो कि जल्दी से सोने की तैयारी करो, क्योंकि कल स्कूल भी जाना है ना। जी जी अम्मा, हम स्कूल जरूर जाएंगे इंशाल्लाह, बस सोने चलते हैं। सिर्फ अपने दोस्तों से ये कहना है कि मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको इससे क्या सबक मिला। अल्लाह हाफिज।